أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشورى مكية وآيات الفن. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. حامیم عین سین قاف. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ وحی بھیجتا ہے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، جو زبردست حکمت والا ہے اور اسی کی ملک ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ بلند و بالا ہے اور قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے ان کے اوپر سے، اور فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور استغفار کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہے. سنو، وہی بہت زیادہ بخشنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو کارساز بنا لیا، اللہ ان پر نگہبان ہے اور آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہے. بس کلام گزر تحقیق کے کلام گزر چکا حروف مقطعات کے بارے میں. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، یعنی جیسا کہ آپ کی طرف نازل کیا اس قرآن کریم کو اسی طرح نازل کیا انبیاء پر آپ سے پہلے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان اللہ العزیز، یعنی اپنا انتقام لینے والا، حکیم یعنی اپنے اقوال میں اپنے افعال میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہے کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بس انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی میرے پاس وحی آتی ہے گندی کے بچنے کی طرح، اور یہ وحی زیادہ سخت ہوتی ہے میرے اوپر، پس وہ مجھ سے جدا نہیں ہوتی اس حال میں کہ میں یاد کر لیتا ہوں وہ بات جو مجھ سے کہی جاتی ہے. اور کبھی میرے پاس فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں، پھر وہ مجھ سے بات کرتا ہے، پس میں یاد کر لیتا ہوں وہ جو وہ کہتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پس البتہ تحقیق کہ میں نے آپ کو دیکھا اس حال میں کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے سخت ٹھنڈی کے دن میں، بس آپ سے وحی جدا نہیں ہوتی اور آپ سے وحی جدا ہوتی ہے اور بلا شبہ آپ کی پیشانی پسینہ بہتی ہوتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پس میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ پر وحی کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنجیر کے گڑگڑانے کسی آواز میں سنتا ہوں، پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں اس وقت، پس اس کیفیت پر میرے پاس وحی نہیں آتی ہے مگر میں گمان کرتا ہوں کہ میری جان نکل جائے گی. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی تمام کے تمام اسی کے بندے ہیں اور اس کے مملوک ہے، اس کے قہر اور اس کے تصرف کے تحت ہے. وہو العلی العظیم، جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وہو الکبیر المتعال وہو العلی الکبیر، اور اس سلسلے کی آیتیں بہت زیادہ ہے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، ابن عباس اور امام سدی نے فرمایا یعنی فتنہ عظمت کی وجہ سے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمۃ وعلما. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، یعنی اس کے ذریعے سے اعلان کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے باخبر کرنا ہے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اس سے مراد مشرکین ہے. اللہ حفیظ علیہم، یعنی اللہ گواہ ہے ان کے عمل پر، وہ اس کو شمار کرتا ہے اور اس کو گن رہا ہے، اور ان قریب ان کو بدلہ دے گا اس کا پورا. وما انت علیہم بوکیل، یعنی بلا شبہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ذمہ دار ہے. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت میں آگے شورا کا لفظ آ رہا ہے، اس نسبت سے سورت کا نام رکھا گیا. حمیم عین سین قاف، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مراد کو جانتے ہیں. البتہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اتنا فرماتے ہیں کہ جن جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات یا جن چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہے، سورت کے مضامین کے ساتھ اس کا بہت لطیف ربط ہے، لیکن چونکہ ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا حامیم ہا اور میم وغیرہ کا. البتہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نور الانوار میں لکھتے ہیں کہ ہر ایک کا امتحان الگ الگ ہوتا ہے. جاہل کا امتحان جہالت سے ہوتا ہے، عالم کا امتحان علم سے ہوتا ہے. جب اہل علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علوم کے معانی سے ناواقف رکھا تو یہ ان کے لیے ایک جہالت ہوئی، اور یہ جہالت کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے اندر کمی محسوس کرے کہ اللہ ہی کی ذات علم والی ہے، ہم تمام چیزوں کو نہیں جان سکتے ہیں. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی کہا جائے گا. کذالک یوحی الیک، چونکہ قرآن کریم کے نزول کا ذکر ہے اس لیے کذالک کے ذریعے اس کو تعبیر کیا. آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اللہ پاک کی طرف سے وحی کے سلسلے نازل ہوئے اور ان کی بھی تکذیب کی گئی، ان کے ساتھ بھی بہت سارے معاملے کیے گئے.
العزیز الحکیم، دونوں صفات کو ذکر کر کے بتلایا کہ وحی الہی کے مطابق العزیز ہے کہ وہ اپنی وحی کو مخلوق تک پہنچاتے ہیں، اور کون سی وحی کس کی کیفیت کے ساتھ، وہ حکمت والے ہیں۔ لہو ما فی السماوات، آسمان و زمین کا سارا نظام۔ آگے فرمایا وہو العلی العظیم۔ اسی طرح نیچے ذکر کیا الکبیر المتعال، العلی الکبیر۔ اس طرح کی بہت ساری آیات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت شان کو ذکر فرمایا گیا۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، فرقا من، اللہ پاک کا خوف کرتے ہوئے۔ فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، وہی بخش و رحم کرنے والی ہے۔ اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرنے والے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ان کا نگران نہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا، اللہ ہی سب کا نگران ہے۔ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی قرآن کریم کی جو عربی میں ہے، تاکہ آپ ڈرائے مکہ والوں کو اور ان لوگوں کو جو ان کے اطراف میں ہے، اور آپ ڈرائے جمع ہونے کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں، ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک فریق جہنم میں ہوگا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت میں، اور ظالمین ان کے لیے کوئی حمایت اور کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان، جیسا کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی آپ سے پہلے، اوحینا الیک قرآن عربیہ، یعنی واضح ہے، کھلا ہوا ہے، بین ہے، لتنذر ام القرى، اور اس سے مراد مکہ ہے، ومن حولها، یعنی اطراف کے سارے ممالک مشرق و مغرب میں، اور مکہ کا نام ام القرى رکھا گیا اس لیے کہ وہ تمام ملکوں میں سب سے معزز ہے، اس کی بہت ساری دلیلوں کی وجہ سے۔ اس میں سے ایک دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، خدا کی قسم جو سب سے بہتر زمین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمینوں میں، اور جو سب سے پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی زمین میں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں نہ نکلتا۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور اسے قیامت کا دن مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع کریں گے ایک ہی میدان میں۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان، لا ریب فیہ، یعنی اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ یقینی طور پر برپا ہونے والی ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، یعنی جنت والے غالب ہوں گے جہنم والوں پر، جیسا کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان، یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی و سعید۔ امام احمد نے روایت کیا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، فرمایا کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں دو نوشتے تھے، بس آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو ان دو نوشتوں میں کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں، مگر یہ کہ آپ ہم کو بتلائے اللہ کے رسول۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوشتے کے بارے میں بتلا فرمایا جو آپ کے داہنے ہاتھ میں تھا کہ یہ رب العالمین کا ایک نوشتہ ہے، جنت والوں کے نام کے ساتھ اور ان کے باپ دادا کے نام کے ساتھ اور ان کے قبیلوں کے نام کے ساتھ، پھر مہر لگا دے ان کے آخر میں، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اب اور نہ کبھی اس میں کمی ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوشتے کے بارے میں فرمایا جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھا کہ یہ جہنم والوں کا نوشتہ ہے، ان کے ناموں کے ساتھ، ان کے باپ دادا کے ناموں کے ساتھ، ان کے قبائل کے ناموں کے ساتھ، پھر مہر لگا ان کے آخر پر، اس میں نہ اضافہ ہوگا اور نہ کبھی کمی ہوگی اس میں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا کہ پھر ہم کس چیز کی وجہ سے عمل کریں اگر یہ معاملہ تحقیق اسے فارغ ہوا جا چکا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے رہو اور قریب ہو جاؤ، اس لیے کہ جنت والا اس کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے جنت والے عمل پر، اس کا خاتمہ ہوتا ہے جنت والے عمل پر اگرچہ اس نے کیسے بھی عمل کر لیے ہو، اور جو جہنم والا ہوتا ہے تو اس کا خاتمہ ہوتا ہے جہنم والے عمل پر اگرچہ اس نے کیسے بھی عمل کیے ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، پھر اس کو بند کر دیا، پھر فرمایا کہ تمہارا فارغ ہو چکا ہے بندوں سے، پھر دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا، پھر اس کو پھینک دیا، پھر فرمایا کہ یہ فرق جنت میں ہوگا، اور بائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے پھینک دیا اس کو اور کہا کہ یہ فرق جہنم میں ہوگا۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یعنی ہدایت پر ہوگی یا تو گمراہی پر ہوگی، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان فرق کر دیا، بس ہدایت دی اس کو جس کو وہ چاہتا ہے حق کی طرف، اور گمراہ کیا اس کو جس کو وہ چاہتا ہے حق سے، اسی کے لیے حکمت ہے اور حجت بالغہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موسیٰ بلا شبہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب
تیری وہ مخلوق جس کو تو نے پیدا کیا ہے تو نے ان میں سے ایک فریق کو جنت میں داخل کرے گا اور فریق کو جہنم میں، کیا اچھا ہوتا کہ تو ان تمام کو جنت میں داخل کر دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو اپنے کپڑے کو اوپر اٹھا، بس آپ نے اوپر اٹھایا، کہاں کی تحقیق کے میں نے اوپر اٹھایا، پھر اللہ نے کہا کہ اور اوپر اٹھا، پھر آپ نے اٹھایا، بس کسی چیز کو نہیں چھوڑا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب تحقیق کے میں نے اوپر اٹھایا، اللہ نے کہا اور اوپر اٹھاؤ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تحقیق کے میں نے اوپر اٹھایا مگر وہ چیز جو اس میں بہتر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح میں میری تمام مخلوق کو جنت میں داخل کروں گا مگر وہ مخلوق جس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی فضیلت اور عظمت ذکر کرتے ہیں، اور مکہ والوں کے سامنے اس وقت کا ماحول جو تھا اس کے مطابق قرآن کریم کی عظمت فضیلت روزانہ جو نازل ہو رہا تھا اس کو ذکر کیا۔ اگلی آیت کے اندر سلسلۃ الجرس حدیث شریف میں جس کو ذکر کیا گیا کہ یہ میرے پاس گھنٹی بجنے کی آواز کی طرح آتی ہے اور یہ سب سے زیادہ شدید اور سخت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے علوم القرآن میں شروع میں جہاں وحی کے سلسلے کی بحث کی ہے، یہ سلسلۃ الجرس پر بھی آپ نے بہت اچھی بحث کی ہے کہ گھنٹی بجتی ہے لیکن اس کی سمت متعین نہیں ہوتی ہے، اور اس بنیاد کے اوپر مختلف سمتوں سے جب اس کا یہ ہوتا ہے تو تبادل اس کا الگ الگ اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرے اوپر سب سے زیادہ سخت کیفیت کے اندر ہوتی تھی۔ یہاں فرمایا قرآن عربیہ، اسی وحی کو قرآن عربی سے تعبیر کیا۔ اچھا، بتلایا یہ کہ لتنذر ام القری ومن حولها، آپ مکہ والوں کو اور اطراف والوں کو ڈرائیں۔ اس آیت کریمہ میں چونکہ یہ شروع کی آیتوں کی صورتوں میں سے ہے اور ابھی مکہ والوں ہی کو دعوت دینی تھی اور اطراف کے علاقے والوں کو، اس لیے ام القری اور ومن حولها فرمایا۔ باقی دوسری آیتوں میں کافۃ للناس بشیرا ونذیرا فرمایا، اس لیے قادیانیت کے لیے یا اور کسی دوسرے مذہب والوں کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ قرآن کریم نعوذ باللہ ایک علاقے کے لیے مخصوص لوگوں ہی کے لیے نازل ہوا ہے۔ ام القری مکہ مکرمہ کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اطراف کی بستیاں چھوٹی چھوٹی تھی اور یہ بڑا شہر تھا اور ساری ضروریات کے لیے اطراف والے یہاں آتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ام القری کو اول بیت وضع للناس رکھا ہے، اس اعتبار سے مکہ مکرمہ کو ام القری کہا گیا۔ مکہ اور اطراف کے علاقوں کے لیے بھی ذکر کیا، اور وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، اور آپ قیامت کے دن سے ڈرائیے۔ تو مکہ والے اور اطراف والوں کو ایک اللہ کی توحید بتلانا ہے اور اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے کا، آخرت کے حساب کتاب کا ذکر کرنا ہے۔ اسی نسبت سے جامعہ ام القری ہے مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی کا نام۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک جماعت جنت میں جائے گی ایک جہنم میں جائے گی۔ اگر اللہ پاک چاہتے تو لجمعہم امۃ واحدہ، سب کو ایک کر دیتے، ولکن یدخل من یشاء، لیکن اللہ کی رحمت جس کو متقاضی ہوتی ہے وہی مومن ہوتا ہے، اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت والوں میں سے بناتے ہیں، اور کفار کے لیے کوئی ولی اور نصیر نہیں ہوگا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اللہ تبارک تعالیٰ نے گویا پہلے سے بتلا دیا کہ میرے یہاں متعین ہے کس کو میں جنت میں بھیجوں گا کس کو جہنم میں بھیجوں گا۔ جنت والا جنت والے عمل کرے گا، جہنم والا جہنم والے عمل کرے گا۔ بظاہر اگر کچھ نظر آئے گا بھی تب بھی اس کی طرف جنت والے اعمال کی طرف آخری زندگی میں مائل ہو جائے گا، اسی طریقے سے جہنم والے اعمال کی طرف زندگی کے آخری حال میں وہ مائل ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک اس سے حفاظت کر۔ تو جنت اور جہنم صحابہ کرام کو بتلا دیا کہ تمام کی اللہ پاک کی طرف سے نوشتہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصی طور پر بھی اللہ پاک کی طرف سے کوئی چیز آئی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا اور یہ فرمایا کہ اب اس میں کوئی کمی زیادتی ہونے والی نہیں ہے۔ أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم۔ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کو کارساز بنایا ہے؟ بس اللہ وہی حامی ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ چیز جس میں تم نے اختلاف کیا تو اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے۔ یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ وہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے بنائی تمہاری ذاتوں میں سے جوڑے اور چوپایوں میں سے جوڑے، وہ تم کو پھیلاتا ہے زمین میں اور اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔ اسی کے لیے آسمان و زمین کی کنجیاں ہے، وہ رزق کو کشادہ کرتا ہے اس کے لیے جس کو چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے، بلا شبہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نکیر کرتے ہوئے مشرکین پر ان کے معبود بنانے کے بارے میں اللہ کو چھوڑ کر، اور بتلاتے ہوئے کہ وہی حامی ہے اور برحق ہے،
اور وہ ایسی ذات ہے کہ مناسب نہیں عبارت مگر اسی کے لیے جو تنہا ہے، اس لیے کہ وہ قادر ہے مردوں کو زندہ کرنے پر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، یعنی جب بھی تم نے اختلاف کیا اس میں امور میں سے، اور یہ عام ہے تمام چیزوں کے بارے میں، فحکمہ الی اللہ یعنی اس میں فیصلہ کرنے والا ہے وہ اپنے کتاب کے ذریعے سے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، یعنی فیصلہ کرنے والا ہے ہر چیز میں، علیہ توکلت وإلیہ منیب، یعنی میں رجوع کرتا ہوں تمام امور میں۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فاطر السماوات والارض، یعنی ان دونوں کا پیدا کرنے والا اور ان تمام چیزوں کا جو ان کے درمیان ہے۔ جعل لكم من انفسكم ازواجا، یعنی تمہاری جنس سے، تمہاری شکل سے احسان کرتے ہوئے تم پر اور فضل کرتے ہوئے، اور تمہارے جنس سے مذکر اور مؤنث کو بنایا، ومن الانعام ازواجا، اور تمہارے لیے پیدا کیا چوپایوں میں سے آنت جوڑی۔ اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان یذرؤکم فی، یعنی وہ تم کو دنیا میں پیدا کرتا ہے اس صفت پر، اور برابر تم کو پیدا کرتا رہے گا دنیا میں مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے، ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت اور ایک حالت کے بعد دوسری حالت۔ امام بغوی نے فرمایا ایک نسل کے بعد دوسری نسل۔ امام بغوی نے فرمایا کہ یذرؤکم فی یعنی رحم میں، اور کہا گیا ہے کہ اس خلقت کی صورت میں۔ امام مجاہد نے فرمایا کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل لوگوں میں سے اور چوپایوں میں سے، اور ایک قول ہے کہ فی باقی معنی میں ہے، یعنی تم کو پھیلاتا ہے اس کے ذریعے سے۔ لیس کمثلہ شیء، یعنی تمام جوڑوں کے پیدا کرنے والے کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تنہا ہے، بے نیاز ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان لہ مقالید السماوات والارض، اس کی تفسیر گزر چکی سورۃ الزمر میں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ تصرف کرنے والا ہے اور فیصلہ کرنے والا ہے ان دونوں میں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یعنی وہ کشادہ کرتا ہے اس پر جس کو وہ چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے اس پر جس پر وہ چاہتا ہے، اور اسی کے لیے حکمت ہے اور کامل انصاف ہے۔ انہ بکل شیء علیم۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ غیروں کو معبود قرار دیا؟ حالانکہ حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ ہی هو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر، وہی سب کا نگران ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے، ذرے ذرے پر اس کی قدرت ہے۔ وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، انہوں نے دنیا میں جو کچھ بھی آپس میں اختلافات کیے، دینی اختلافات بھی، دنیاوی اختلافات بھی، لیکن یہاں عمومی طور پر دینی اختلافات کی طرف اشارہ ہے۔ عقائد حقہ اور عقائد باطلہ میں آپس میں جو تناقض آپس میں ہو رہا ہے مشرکین اور مومنین کے درمیان، اس کو ذکر کیا، مشرکین کو بھی سمجھایا اور قیامت تک کی ساری انسانیت کو بتلایا کہ جب بھی تم اللہ کے بارے میں باہمی اختلاف کر کے توحید کے مقابلے میں شرک کو لاتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف اس میں رجوع ہونا چاہیے۔ کسی مسئلے میں اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو، سمجھ میں نہ آئے، تو کتاب و سنت کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، جسے دوسری آیت میں بھی ذکر کیا۔ اگلی آیت میں بھی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً فرمایا، اللہ پاک چاہتے تو سب کو ایک ہی بناتے۔ اسی طرح چوتھے پارے میں بھی فرمایا وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، وہاں پر بھی آگے آیت نے یہ فرمایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تکوینی امور میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ رکھا ہے اس کے اندر سب کے سب مومن نہیں ہوں گے، دنیا میں مومن بھی ہوں گے، فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر، اللہ پاک نے دونوں نظام رکھے، لیکن ہمیں دعوت دینے سے روکا نہیں ہے، اس لیے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مشیت الہی ہے، اور ہماری طرف سے غیروں کو اسلام کی دعوت دینا یہ ہمارا اپنا فریضہ ہے، ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تکوینی اعتبار سے ان میں اختلاف ڈالا اور یہ کہا کہ اگر کسی مسئلے میں آپس میں تمہارے درمیان کچھ ہو جائے تو کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو۔ ایمان والوں کو بھی کہا، کفار کو بھی اس کی طرف توجہ دلائی۔ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا جعل لکم من انفسکم ازواجا، سب کے لیے جوڑے بنائے، انسانوں کے لیے بھی، ومن الانعام ازواجا، جانوروں میں بھی، حتیٰ کہ نباتات وغیرہ میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ازواج کا نظام بنایا۔ یہاں کثرت سے ہوتا تھا مکی والے میں ناڑیاں، اور سامنے جو باغ ہے وہاں نہیں ہوتا تھا، تو باغ والے نے ایک مرتبہ اس کو جو آیا اس کو کہا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا مدرسے میں یہاں مذکر اور مؤنث جو درخت ہیں ان کے درمیان فاصلہ وہی معتبر ہے، مناسب ہے، اور تمہارے یہاں زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا تکوینی نظام ہے، ہر چیز میں جوڑا بنانا۔ یذرؤکم فی لیس کمثلہ شیء، اور پھر اس نے تم کو بکھیر دیا، ذرا یذرؤ بکھیرنا، پیدا کرنا، لیس کمثلہ شیء، اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اس کا تقابل ہی نہیں ہو سکتا ہے دنیا بھر میں۔ لہو مقالید السماوات والارض، چنانچہ ایک صاحب اسلام لائے تو انہوں نے اسلام لانے کی وجہ میں جو ایک چیز ذکر کی وہ یہی کی کہ میں نے زندگی میں کہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نہیں دیکھی مسلمانوں کے یہاں، اور اسی طریقے سے خداوند قدوس کے سلسلے کی کوئی تصویر کا تصور وہاں نہیں ہے، وہ لوگ اس کو لیس کمثلہ مانتے ہیں، اور نرنکار اور عجیب و غریب دوسرے ان کے یہاں بھی الفاظ ہے سنسکرت بھاشا میں، لیکن حقیقی اعتبار سے وہ اللہ پاک کے ساتھ ایسا کرتے نہیں ہے، مخلوق کو شامل کر دیتے ہیں۔
لہو مقالید السماوات، آسمان و زمین کے خزانے کی چابیاں اور خزانے سارے اس کے قبضے میں ہیں. ویقدر، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. انہ بکل شیء علیم، مخلوق کو مذکر مؤنث جیلم بعد جیل نسلم بعد نسل اللہ تبارک تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. آگے فرمایا یدرؤکم فی، فا یہاں با کے معنی میں ہے. فی ظرفیت کو بتلاتا ہے لیکن یہاں مصاحبت کو بتلانا ہے، اس لیے یدعوکم بہ. یہ کبھی ہوتا ہے فعل یا شبہ فعل کو دوسرے کسی فعل یا شبہ فعل کے معنی میں لینا، شبہ فعل سے اس میں فاعل، اس میں مفعول ظرف وغیرہ. تو کسی فعل یا شبہ فعل کو دوسرے کسی فعل یا شبہ فعل کے معنی میں لینا، اور جس کے معنی میں لیا گیا اس کو تو چھوڑ دیا ہے، تو اس کے ساتھ جو وصل والا اور جوڑنے والا جو سیلا استعمال ہوتا ہے اس سیلے کو یہاں ذکر کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ فعل اپنے اس سیلے کے ساتھ تو آتا نہیں ہے، تو جو دوسرا فعل اس سیلے میں آتا ہے اس کا معنی یہاں مراد لیا گیا ہے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے مقرر کیا اسی دین کو جس کا اللہ نے حکم دیا تھا تاکید نوح علیہ السلام کو، اور جس کی ہم نے وحی کی آپ کی طرف، اور جس کا ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ کہ وہ دین کو قائم رکھے اور اس میں اختلاف نہ کرے. اور یہ بات بھاری گزرتی ہے مشرکین پر جن کو تم دعوت دیتے ہو اس کی طرف، اور اللہ منتخب کرتا ہے اپنی طرف جس کو وہ چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جس کو جو رجوع کرتا ہے. اور تم تفرقہ بازی مت، اور انہوں نے تفرقہ بازی نہیں کی مگر بات اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا آپسی ضد کی وجہ سے، اور اگر ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی آپ کی رب کی طرف سے متعینہ مدت تک تو البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. اور بلا شبہ وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد وہ البتہ شک میں ہے اور تردد میں اس کی طرف سے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس امت کو شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک. بس سب سے پہلے رسول کا ذکر کیا تو آدم علیہ السلام کے بعد دیے، اور وہ نوح علیہ السلام ہے، اور ان میں سب سے آخری وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر ان کے درمیان اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا، اور وہ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے. اور یہ آیت کریمہ ان پانچوں کے ذکر کو مشتمل ہے، جیسا کہ آیت احزاب بھی ان پر مشتمل ہے. باری تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. اور وہ دن جس کو لے کر تمام پیغمبر آئے وہ اللہ تعالیٰ کا عبادت کرنا ہے جو تنہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اور حدیث میں ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت اللہ کی بھائی ہے، ہمارا دین ایک ہے، یعنی قدر مشترک ہے آپس میں، وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے جو تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اگرچہ ان کی شریعت اور ان کے طریقے مختلف ہے، جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تاکید تمام انبیاء علیہ السلام کو محبت کا اور جماعت کا، ان کو منع کیا تفرقہ بازی سے اور اختلاف سے. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، یعنی ان پر شاد گزرتا ہے اور انہوں نے انکار کیا اس کا جس کی طرف تم نے ان کو دعوت دی محمد، یعنی توحید کی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، یعنی وہ ذات ہے جو مقدر کرتی ہے ہدایت کو اس کے لیے ہدایت پر قادر ہے، جو ہدایت پر قادر ہے اس کے لیے جس کا وہ مستحق ہوتا ہے، اور گمراہی کو لکھ دیتا ہے اس پر جس میں گمراہی کو ترجیح دی ہوتی ہے بھلائی کے راستے پر. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یعنی بلا شبہ ان کی حق کی مخالفت ہوئی ان تک حق کے پہنچنے کے بعد اور ان پر حجت قائم ہونے کے بعد، اور ان کو اس پر نہیں ابھارا مگر ضد نے اور عناد نے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی اگر پہلے سے یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو مہلت دینے کی دوبارہ لوٹنے کے دن تک، تو ان کو جلد سزا دے دی جاتی دنیا میں. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، یعنی بعد والی نسل پہلی نسل کے بعد جو حق کو جتلانے والی ہے، فی شک منہ مریب، یعنی وہ یقین پر نہیں ہے اپنے دین کے بارے میں اور اپنے ایمان کے بارے میں، اور بلا شبہ وہ پیروی کرتے اپنے باپ دادا کی اور اپنے اسلاف کے بغیر کسی دلیل و برہان کی، اور وہ اپنے دین کے معاملے میں حیرت میں ہے اور شک میں ہے اور تردد میں ہے اور بڑی دور کی مخالفت میں. شرع لکم من الدین ما وصی به نوح،
آپ صلی اللہ پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور فوراً اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر بقیہ اولو العزم من الرسل، کل 5 ہے۔ اس میں مرتبہ کس کا پہلے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو ہے ہی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام۔ مفسرین نے اس بحث کو چھیڑا ہے، لیکن مناسب ہے کہ اس قسم کی بحث چھیڑی ہی نہ جائے۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام کا کثرت سے ذکر فرمایا گیا ہے، لیکن ابو الانبیاء چونکہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس لیے کچھ مفسرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا تقرباً ذکر کیا، پھر حضرت ابراہیم کا، اور کچھ حضرات نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ہم لوگ انبیاء کے درمیان اس طرح کی درجہ بندی نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں جو ترتیب ذکر فرمائی، بس اس کو ذکر کر دیا جائے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ تمام نبیوں کے ذریعے دنیا کے انسانوں کو یہی پیغام دیا گیا کہ جب ایک اللہ ہی تمہیں پورے سورج کی روشنی ایک ہی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، چاند کی روشنی ملتی ہے، سانس اور تنفس کا نظام اللہ پاک کی طرف سے کائنات میں قائم ہے آکسیجن کا، اور اسی کو تم لیتے ہو اور اس کے بعد دوسرے کو نکالتے ہو، یہ تمام ترتیب میں جب سب کے سب برابر، تو پھر دین میں کیوں برابر نہیں؟ سورج بھی ایک، چاند بھی ایک، تو دین بھی ایک ہونا چاہیے۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ قبل علی المشرکین، آپ جو دعوت دیتے ہو عدم اختلاف کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مشرکین کو پسند نہیں ہے، لیکن وہ پسند کرے یا نہ کرے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے ہدایت کے لیے، اس لیے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یرید۔ آپ کے ذریعے اللہ پاک نے جن کی ہدایت لکھی ہوگی وہ ہدایت پر آئیں گے، اور جن کے لیے گمراہی لکھی ہے وہ ہدایت سے دور رہیں گے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ اختلاف تب کرتے ہیں جب کہ من بعد ما جاءہم العلم، وحی الہی آ گئی، اللہ پاک کی طرف سے توحید کا حکم آ گیا، اب اس کے بعد جاننے کے بعد بغیم بینہم، حسد کی بنیاد کے اوپر ابو جہل نے یہی کہا کہ بنو ہاشم نے فلاں فلاں کام کیے، ہم نے بھی کیے، انہوں نے پانی پلایا، ہم نے بھی پانی پلایا، اب ان میں نبی ہونے کا ایک دعویٰ کر رہا ہے تو ہم میں نبی کہاں سے آئے گا؟ یہ اس طریقے سے، اس لیے پھر نبی ہونے کو مانا، اس کے باوجود بغیم بینہم۔ یہ اس طرح کی آیت قرآن کریم میں 2 فریق کے لیے آئی ہے، ایک تو مشرکین کے لیے آئی ہے اور ایک اہل کتاب کے لیے بھی آئی ہے، جس آگے والی آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ چنانچہ یہود کے متعلق بھی حسنا من عند انفسہم بغیاً، اس طرح کے الفاظ اللہ تبارک تعالیٰ نے استعمال فرمائے۔ آگے فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے وقت مقرر ہے، اس سے پہلے اضطراری طور پر ہم جلدی سے قیامت نہیں لائیں گے، یہ ہماری عادت اللہ ہے، ہماری کوئی نعوذ باللہ مجبوری نہیں ہے کہ ہم قیامت نہیں لا سکتے، ہم اپنے اصول کے پابند ہو یہ بھی ضروری نہیں، اصول توڑے بھی جا سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنا ایک نظام بنایا ہے، اس کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، یعنی اصول توڑے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اصول کے پابند ہو کر جو کہا وہی کرنے والے بنے تو ہم مجبور ہو گئے، اور اللہ پاک کی ذات عالی سے پاک ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اس کے بعد یہ بھی فرمایا ان کے بعد جو لوگ وارث ہوئے، نوح علیہ السلام کے بعد بھی جو لوگ آئے، پھر قوم ہود، قوم لوط وغیرہ، یہ جتنی بھی قومیں آئی، خود انہوں نے بھی قرآن کریم میں 8ویں پارے میں اللہ پاک نے ذکر بھی فرمایا، اور اسی طرح 11ویں پارے میں بھی کہ یہ آئے، پھر ان کے بعد یہ آئے، ہونے کے بعد جو ذکر کیا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور پھر اس کے بعد ان کا ذکر کیا گیا۔ یہ تمام لوگوں کا یہی مسئلہ رہا کہ ایک کے بعد دوسری نسل نے نبیوں کی نفی کی انکار کیا، بلکہ ایسا انکار کیا کہ قرآن میں ایک جگہ پر فرمایا تشابہت قلوبہم، جو جواب قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو دیا وہی جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کہا گیا، ان کو کہا گیا اتبعک الارذلون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ بلال، عمار وغیرہ کو ہٹاؤ تو ہم آپ کی مجلس میں آئیں گے۔ ذرا کچھ اس طرح کا لطیف ہو گیا تو عبس وتولی نازل ہوئی، اور دوسری سورہ کہف میں بھی ذکر فرما دیا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اس سے وہی حضرات مراد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی جواب میں کہا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، میں ایمان والوں کو ہٹانے والا نہیں ہوں۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کے متعلق آپس میں ان کے قلوب متفق ہو گئے۔ تو وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، کتاب دینے کے بعد بھی آدمی شک اور ارتیاب میں ہو، مختلف نسلوں کا یہ حال ہوا، اللہ پاک کی طرف سے کتابیں آتی گئی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ پاک کسی کو علم سے نوازے اور علم کے بعد علم کے تقاضوں پر عمل نہ ہو۔ ولذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت ليعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير۔
تو آپ اسی کی طرف دعوت دیجیے اور استقامت اختیار کیجیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ پیروی نہ کیجیے ان کی خواہشات کی، اور آپ کہیے کہ میں تو ایمان لایا اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کیا اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے اعمال ہے، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی بحث نہیں ہے، اور اللہ ہم کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت کریمہ 10 مستقل کلمات پر مشتمل ہے، اس میں سے ہر ایک جدا ہے اس سے جو اس سے پہلے اور ہر ایک کا مستقل حکم ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے آیت الکرسی کے علاوہ، اس لیے کہ اس میں بھی 10 فصل ہے۔ اسی طرح باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فَلِذَلِكَ فَادْعُ، یعنی اسی کی جس کی طرف ہم نے وحی کی، یعنی اس دین کی جس کا ہم نے تاکید حکم دیا تمام پیغمبر علیہ السلام کو جو آپ سے پہلے تھے، یعنی وہ شریعت والے انبیاء جن کی اتباع کی جاتی تھی، تو آپ لوگوں کو اسی کی طرف بلائیے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یعنی استقامت اختیار کیجیے آپ بھی اور وہ لوگ بھی جو آپ کی پیروی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یعنی وہ مشرکین جنہوں نے اختلاف کیا اس میں اور انہوں نے جھٹلایا اور انہوں نے اختراع کیا بتوں کی عبادت سے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، یعنی میں نے تصدیق کی تمام کتابوں کی جو نازل کی گئی ہے آسمان سے انبیاء علیہ السلام پر، اور ہم ان میں سے کسی کے بھی درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ کا فرمان وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، یعنی فیصلہ کرنے میں جیسا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان اللہ ربنا و ربکم، یعنی وہی معبود ہے جس کا کوئی معبود نہیں، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس ہم اقرار کرتے ہیں اس کا اختیار تھی، اور تم اگرچہ اس کو اختیار نہیں کرتے ہو، بس اسی کے لیے سجدہ کرتی ہو تمام چیزیں جو دنیا میں ہے، خوشی سے اور مجبور ہو کر۔ اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، یعنی ہم بری ہیں تم سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان لا حجۃ بیننا وبینکم، امام مجاہد نے فرمایا کہ اس سے مراد کہ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ امام سدی نے فرمایا کہ یہ آیت جہاد کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے اور یہ مناسب ہے اس لیے کہ یہ آیت کریمہ مکی ہے اور جہاد کی آیت ہجرت کے بعد ہے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان اللہ یجمع بیننا، یعنی قیامت کے دن، جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم۔ اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وإلیہ المصیر، یعنی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے حساب کے دن۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے جملوں میں 10 نصیحتیں فرمائی، اور آیت الکرسی بھی اسی طرح وہاں بھی 10 ہے۔ سب سے پہلے فرمائے فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اسی ایک اللہ کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیجیے، اسی توحید کی طرف، اسی وحی کی طرف جو ہم نے آپ پر بھیجی۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور استقامت اختیار کیجیے۔ آپ سن چکے ہیں شیبتنی ہود وامثالها، سورہ ہود اور اس کے مانند آیتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے برہا بنا دیا، تو یہ شیبتنی یہ استقامت نہیں، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا حکم ہوا اس طرح استقامت کے ساتھ رہیے، دن پر جمے ہوئے۔ جیسے کل پرسوں لفظ آیا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ لومڑی کی طرح چال نہ چلا جائے، صاف صاف توحید کے اوپر برقرار رہا جائے۔ ولا تتبع اهواءهم، ان کی پیروی جیسے اب تک آپ نے نہیں کی ہے ان کی خواہشات کی پیروی مستقبل میں بھی نہیں کریں گے، اور آپ یہی کہیں گے کہ آمنت بما انزل اللہ، اللہ نے جو کچھ نازل کیا، جو کتابیں اللہ پاک کی طرف سے آئی، ان سب پر ہمارا اجمالی ایمان ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہی ہے لا نفرق بین احد منہم۔ اچھا، البتہ قرآن کریم میں خود اللہ پاک نے دوسری آیت میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ پاک نے جو فضیلتیں آپس میں رکھی ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، لیکن ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے لا تفضلونی علی یونس، حضرت یونس ابن متہ پر مجھے فضیلت مت دو۔ ایک تو متکلم خود اپنے کو فضیلت والا سمجھے حضرت یونس علیہ السلام پر، یہ بھی ایک بڑی چیز ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت نہ دی جائے، حالانکہ آپ فضیلت والے تھے لیکن آپ نے تواضعاً یہ فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے انصاف کا حکم دیا گیا، آپ یہ کہہ دیجئے، اس لیے میں جو بات جیسی ہوگی اس طرح اللہ پاک کی طرف سے اس کو تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ لا يخافون فی اللہ لومۃ لائم۔ آگے فرمایا اللہ ربنا و ربکم، یہ بھی ایک مستقل دلیل ہے، مستقل چیز ہے کہ اللہ نے ہم اپنے اختیار سے اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کو مانتے ہیں۔ تم اگرچہ زبان سے اقرار نہیں کرتے ہو لیکن کہیں نہ کہیں تمہارا دل بھی اعتراف کر لیتا ہے۔ الہ مع اللہ پوچھا جاتا ہے تو جواب میں یہی کہتے ہیں تعالی اللہ۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ میں تمہارا اختیاری رب ہوں اور اضطراری بھی ہوں۔ اضطراری وہ مخلوقات جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح کی مکلف نہیں بنائی، وہ اپنے اپنے عمل سے چاہے وہ
پتھر ہو کہ اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہوں، وہاں بھی آیت میں مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ادریسی کے اندر بہت تفصیل سے اس آیت کے ضمن میں حضرت علامہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، مولانا روم کی عبارتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ تو توأن و اجبارن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی جبر کے ساتھ یہ ہے کہ وہ بندہ اس چیز کو کرتا ہے، اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی مخلوق بھی ہے اللہ پاک کی جو خود بخود کرتی ہے، ذکر اللہ کرنے والی مجلس بھی مخلوق بھی بہت ساری ہے، ان کے ذکر کے کلمات بھی حدیث شریف میں ذکر کیے گئے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال کا ہم سے مطالبہ اور حساب ہوگا، تمہارے اعمال کا تم سے حساب ہوگا۔ اس طرح کی جو آیتیں آتی ہے، اور اسی طرح دوسری لا حجۃ بیننا وبینکم، کوئی جھگڑا ہمارے تمہارے درمیان نہیں ہے، اس قسم کی آیتوں کے سلسلے میں سدی وغیرہ دوسرے حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ تلوار والے جہاد والی جو آیتیں ہیں ان کے نزول سے پہلے کی ہے، اور جہاد کی آیتوں نے ان تمام آیتوں کو منسوخ کیا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ جہاد والی آیتیں آئی اور پھر حجت بھی ہوئی اور جہاد بھی ہوا۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اس طرح کی باتیں بھی ان سے کہی گئی۔ لکم دینکم ولی دین بھی اگرچہ وہ بھی مکی صورت میں ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں کہنے کے بعد یہ بھی خود ایک حجت ہوئی کہ ہم نے تمہیں دعوت پہنچا دی، اب ماننا ہو تو مانو، نہ ماننا ہو تو اللہ پاک کی طرف سے۔ البتہ اسلامی جو نقطۂ نظر سے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی جائے گی، ان کو نہ قبول کرنے پر ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا، اور اگر وہ بھی اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ جہاد بھی ہے۔ لیکن ان آیتوں کو، اس قسم کی جو آیتیں ہیں جہاں کہیں بھی جہاد کے بظاہر کچھ مخالف معلوم ہوتا ہے، فوراً ہمارے مفسرین کی ایک جماعت ان آیتوں کو منسوخ قرار دیتی ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہے جیسے خود مدینہ منورہ میں حاضری کے بعد اور ہجرت کرنے کے بعد بھی مشرکین سے پالا پڑا، لیکن وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اور صحابہ کرام نے بھی مختلف مواقع پر اپنے دشمنوں کے ساتھ یہ جو معاملہ انہوں نے مناسب سمجھا وہ کیا، ہر وقت ان کے سامنے لڑائی کے لیے نہیں آئے۔ بیت المقدس والوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، اسی طرح محمد بن قاسم جب یہاں ہندوستان آئے اور یہاں کے سندھ کے علاقے میں جو آپ نے فتح کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے روایت بنی تغلب کے عیسائیوں کے متعلق آپ سن چکے ہیں ہدایہ میں، ان کے اوپر کس طریقے سے جزیہ نہیں آتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے محمد بن قاسم نے ہندوستان کے برہمنوں کے پاس سے بھی، سندھ کے جو برہمن تھے، برہمن آباد جو ان کا کیپیٹل تھا راجدھانی، وہاں پر جو آپ نے اس کو فتح کیا، تو اس کے بعد ان کے ساتھ جو معاملات کیے ہیں، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ تھوڑا امتیازی معاملہ رکھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اور صحابہ کرام نے اپنے دور میں کچھ قوموں کے ساتھ کچھ اس طرح کا معاملہ کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن مخلوقات کے ساتھ، جن امتوں کے ساتھ جو معاملہ کرنے کا یا اس وقت ان کے دل میں جو آیا، وہ اس لیے صرف آیت جہاد صبر کی آیتیں قیامت تک کے لیے منسوخ ہو گئی یہ نہیں ہے۔ صبر خود جہاد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، فتح مکہ کے موقع پر بھی صبر کیا، فاتحہ نشان سے داخل ہوئے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ اس لیے تفسیر کی اکثر کتابوں کے اندر جو دور فتوحات میں لکھی گئی ہے، یہ ابن کثیر بھی دور فتوحات ہی میں اس وقت لکھی گئی، اس لیے وہ حضرات اس قسم کی آیتوں کے متعلق یہ فرماتے ہیں جس سے بظاہر یہ تصور ہوتا ہے کہ اب جہاد کے علاوہ صبر کرنا ہی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے صبر ہی کرنا ہے، جہاد نہیں کرنا ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، تو وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دونوں چیزیں اپنے اپنے تقاضوں اور اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے امت کے اوپر آئے گی، کبھی صبر سے کام لینا ہوگا، کبھی جہاد وغیرہ کرنا ہوگا، دونوں شکلیں اپنے اعتبار سے آئے گی۔ اس لیے مدنی صورتوں میں بھی مکی صورتوں میں اگر لا حجت بیننا اور لنا اعمالنا جیسی صورتیں ہیں، آیتیں ہیں، وہاں مفسرین کی ایک جماعت یہ لکھ دیتی ہے کہ یہ آیتیں جہاد کے نازل ہونے سے پہلے ہے، تو یقیناً یہ اپنی جگہ پر من وجہن تو صحیح ہے، لیکن یہ کہنا کہ اب اس آیت کا مصداق جہاد ہی ہے، ہر حال کے اندر جہاد کیا جائے، تو جہاد کے اپنے اصول اور ضابطے ہیں، اس کی روشنی میں ان کو کیا جائے گا۔ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، سب کو جمع کر کے پھر حساب کتاب ہوگا۔ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد
اور وہ لوگ جو حجت بازی کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بار اس کے اس کو تسلیم کر لیا گیا، ان کی حجت باطل ہے، ان کے رب کے پاس ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور وہی اللہ جس نے کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ اور میزان کو اتارا۔ اور آپ کو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہو اور جلدی طلب کرتے ہیں قیامت کو وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ اور سنو بلا شبہ وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں قیامت کے بارے میں البتہ دور کی گمراہی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وعظ سناتے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، یعنی وہ جھگڑا کرتے ہیں مؤمنوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کو تسلیم کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو روکے اس ہدایت کے راستے سے جس کو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ حجتهم داخلة عند ربهم، یعنی باطل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وعلیہم غضب، یعنی ان پر غصے ہے، ولہم عذاب شدید، یعنی قیامت کے دن۔ ابن عباس امام مجاہد نے فرمایا کہ وہ مؤمنوں سے جھگڑا کرتے ہیں بعد اس کے کہ انہوں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو قبول کر لیا تاکہ وہ ان کو روکے ہدایت سے، اور وہ امید کر اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جاہلیت کی طرف واپس لوٹ کر آ جائے۔ اور امام قتادہ نے فرمایا کہ وہ یہود و نصارہ ہے، انہوں نے مؤمنوں سے کہا کہ ہمارا دین بہتر ہے تمہارے دین کے مقابلے میں، اور ہمارا نبی بہتر ہے اور ہمارا نبی پہلا ہے تمہارے نبی، اور ہمارا نبی تمہارے نبی سے پہلے ہے، اور ہم بہتر ہے تمہارے مقابلے میں، اور اولا ہے اللہ کے نزدیک تمہارے مقابلے میں۔ اور تحقیق کہ انہوں نے جتلایا اس میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، یعنی وہ کتاب جو نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ کتابیں جو نازل ہوئی اللہ کی طرف سے اپنے انبیاء علیہ السلام پر، والمیزان، اور اس سے مراد عدل و انصاف ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، اور باری تعالیٰ کا فرمان وما يدریک لعل الساعة قریب، یعنی اس میں ترغیب ہے دنیا سے اور بے رغبتی بھی دلانا ہے دنیا کے بارے میں۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، اور بلا شبہ وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں جھٹلاتے ہوئے اور بعض سمجھتے ہوئے اور کفر اور عناد رکھتے ہوئے۔ والذین آمنوا مشفقون منها، یعنی وہ اس سے ڈرتے ہیں خوف رکھتے ہیں اس کے واقع ہونے سے۔ ویعلمون ان الحق، یعنی وہ یقینی طور پر برپا ہونے والی ہے، بس وہ اس کی تیاری کرنے میں لگے ہوئے اور اس کی وجہ سے عمل کرتے ہیں۔ اور تحقیق کی روایت کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بلند آواز سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفروں میں سے کسی ایک سفر میں تھے، بس اس نے آپ کو پکارا، تو اس نے کہا محمد، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کی آواز کے مانند کہ بولو، تو اس نے کہا کہ قیامت کب ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ پر افسوس کہ وہ یقینی طور پر قائم ہونے والی ہے، بس تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی ہے۔ اور ایک فرمان ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہے، اور یہ متواتر ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو جواب نہیں دیا قیامت کے وقت کے بارے میں، بلکہ اس کو حکم دیا اس کی تیاری کرنے کے بارے میں۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان الا ان الذین یمارون فی الساعۃ، یعنی وہ جھگڑتے ہیں اس کے وجود کے بارے میں اور وہ انکار کرتے ہیں اس کے واقع ہونے کا، لفی ضلال بعید، یعنی کھلی جہالت میں ہے، اس لیے کہ وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ قادر ہے مردوں کو زندہ کرنے پر بطریق اولا و اتم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده وهو اهون علیہ۔ والذین یحاجون فی اللہ، اللہ کی دعوت قبول کر لی گئی، پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حجت کرتے ہیں۔ قبول کر لی گئی کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ خود وہ ایسی ہے کہ جب آدمی اس میں غور و فکر کرے گا تو خود قبول ہی کر لے گا، ایک تو اس کی ذاتی تاثیر ہے، اور ایک انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک کی طرف سے اطراف کے علاقے میں غلبہ حاصل ہو گیا، تو اب اس کے باوجود کچھ لوگ اس غلبے کے باوجود حجت بازیاں کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسوں کی دلیلیں بیکار ہو جائے گی، اللہ پاک کے سامنے قیامت کے دن بھی نہیں چلے گی، دنیا میں بھی نہیں چلی۔ وعلیہم غضب، اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوگی، منہ، اشارہ کر دیا ابن کثیر نے کہ غصہ اللہ ہی کی طرف منسوب ہے۔ ولہم عذاب شدید، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ پاک کی ذات عالی نے قرآن کریم کو نازل کیا، دوسری آسمانی کتابوں کو بھی نازل کیا، ٹھیک ٹھیک نازل کیا۔ ایک تو یہ ظاہری ذریعہ بنایا ہدایت کا، اور ایک اس کے ساتھ عدل و انصاف کا نظام بھی نبیوں کے ذریعے قائم ہوا، اس لیے والمیزان کو بھی اس کے ساتھ ذکر کیا۔ میزان سے وزن اعمال بھی مراد ہے، لیکن یہاں زیادہ قریب میزان سے دنیاوی ترازو ہے جس کے ذریعے عدل و انصاف کیا جاتا ہے۔ تو قاضی جن چیزوں کے ذریعے بھی عدل و انصاف کو ذریعہ بناتے ہیں، جن چیزوں سے یہ تمام کی تمام اس میں شامل ہے۔ اللہ پاک نے کتاب کو بھی الگ سے ذکر کیا، میزان کو بھی الگ ذکر کیا۔ بعینہ ہی اسی طریقے سے دوسری ایک آیت میں فرمایا وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، اور اسی طرح سورہ رحمان میں بھی فرمایا واقیموا الوزن بالقسط۔ ان تمام میں دنیاوی عدل و انصاف مراد لیا گیا ہے۔
وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور آپ کیا جانیں، مراد یہی ہے کہ اللہ پاک ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ قیامت قریب ہونے کا یہی مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ کے بعد بس قیامت کے علاوہ اور کوئی اجنبی بیچ میں آنے والے نہیں ہیں، اس اعتبار سے قیامت کو قریب فرمایا۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں وہ اس عذاب کی جلدی مچاتے ہیں کہ جلدی سے دنیا میں عذاب لے آؤ، حالانکہ ایمان والے ہیں، مشفقون منها، وہ اس سے ڈرنے والے ہیں اور وہ یقین کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب یا جو کچھ بھی ہونے والا ہے یہ سب سچا ہے۔ الا ان الذین یمارون، جو شک کرتے ہیں قیامت کے سلسلے میں وہ کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا تیاری کی؟ انہوں نے زور سے کہا تو حضور نے بھی تھوڑی زور سے آواز لگائی تاکہ یہ سمجھ جائے کہ اس طرح زور سے نہیں بولنا ہے نبی کے سامنے۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کیا تیاری کی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ و رسول کی محبت تیار کی۔ انت مع من احببت، حضور نے فرمایا کہ جن سے محبت کرو گے ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ روایتیں اس قسم کی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر تسلی ہوتی ہے لیکن محض اس پر اتکا نہ کیا جائے۔ شریعت مطہرہ نے محبت کے ساتھ محبت کے تقاضوں پر عمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اس لیے صرف ہم محبین ہے۔ حضرت مفتی لاکھوری صاحب کے سامنے کسی نے محبین کہا، میں بیٹھا ہوا تھا نادر میں، اور حضرت نے بہت غصے ہو گئے، کہا کہ جملہ کوئی جماعتی ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ محبین یعنی بریلوی لوگ۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا آپ مبغضین میں سے ہو کہ اپنے آپ کو محبین نہیں کہہ رہے ہو، ان کو محبین کہہ رہے ہو؟ تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے، محبت کا لفظ بولنا آسان ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا تقاضا جو حضرت عمر سے آپ نے فرمایا اس طرح ہونا ضروری ہے۔ تو خیر جنتی اور جہنمی سب کا یہاں پر بھی ذکر کیا۔ اگلا ایک قصہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر کیا، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اٹھائیے اپنا سطر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سب کو جنت میں دے دیتے آپ، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ اپنا کپڑا اٹھائیے، تھوڑا اٹھایا، پھر اس کے بعد آگے کا جب سطر شروع ہوتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نہیں اٹھایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیوں؟ تو کہا الا ما لا خیر فیہ، اللہ پاک نے فرمایا میرے بندوں میں بھی اس طرح ہے کہ کچھ کو تو جنت میں پہنچانا ہے اور کچھ کے متعلق میری طرف سے یہی معاملہ ہے، ان میں خیر نہیں ہے۔ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل يقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔ اور اللہ مہربان اپنے بندوں پر وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ قوت والا زبردست ہے۔ اور وہ آدمی جو آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اضافہ کرتے ہیں اس کی کھیتی میں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کو دے دیتے ہیں اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یا ان کے شرکاء جنہوں نے ان کے لیے مقرر کیا ہے دین کو جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے، اور اگر قول فیصل نہ ہوتا تو البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ ظالمین ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ ڈر رہے ہوں گے ان کرتوت کی وجہ سے جو انہوں نے ڈرنے والے اس میں فائل ڈرنے والے ہوں گے ان کرتوت کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنتوں کی باغات میں ہوں گے، ان کے لیے وہ چیزیں ہوگی جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بدلہ جو اپنی مہربانی کے بارے میں اپنے مخلوق پر اللہ کا ان کو رزق دینے کے بارے میں برابر ہے کہ ان میں سے نیک ہو اور فاجر ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور باری تعالیٰ کا فرمان یرزق من یشاء، یعنی کشادہ کرتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے، وهو القوی العزیز، یعنی اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ، یعنی آخرت کا عمل، نزید له فی حرثہ، یعنی ہم اس کو مضبوط کرتے ہیں اور ہم اس کی اعانت مدد کرتے ہیں اس چیز پر جس کے حصول میں وہ لگا ہوا ہے، اور ہم اس کو بدلہ دیتے ہیں نیکی کا، اس کے معنی 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا نیکیوں تک، جہاں تک جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب، یعنی وہ سب جس کی سعی یہی ہو تاکہ اس کے لیے دنیا میں سے کوئی چیز حاصل ہو جائے تو اور اس کے لیے آخرت کی طرف کوئی فکر نہ ہو، بالکل یا فکر نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم کر دے گا آخرت کے حصے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناکام کر دے گا اس کو سودے کو جس کا خسارہ اٹھائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، اور حدیث میں ہے کہ اس امت کو بشارت سنا لیجیے مرتبے کی اور مقام کی اور نصرت کی اور زمین میں قدرت کی، بس جو سب اس میں سے عمل کرے گا آخرت کا عمل دنیا کے لیے تو اس کے لیے آخرت
آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یعنی وہ اتباع نہیں کرتے اس کی جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے، یعنی مضبوط دین کی، بلکہ وہ اتباع کرتے اس کی جس کا ان کو حکم دیا ان کے شیاطین نے، یعنی انسان اور جنات میں سے، یعنی حرام کرنا ان چیزوں کو جو انہوں نے اپنے آپ پر حرام کی ہے، بحیرہ، صاحبہ اور وسیلہ ارحام جانوروں میں سے، اور حلال کرنا مردے کے کھانے کو اور خون کے کھانے کو اور جوئے کھیلنے کو حلال کرنا، اور اس طرح کی گمراہیاں اور باطل جہالت ہے۔ اور تحقیق کے صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن لحی کو دیکھا کہ وہ اپنی انٹلیوں کو کھینچ رہا ہے جہنم میں، اس لیے کہ وہی پہلا شخص ہے جس نے سوائب کی رسم کو ایجاد کیا، اور یہ شخص خزاع کے بادشاہوں میں سے ایک تھا، اور یہی سب سے پہلا شخص ہے جس نے ان برائیوں کو ایجاد کیا، اور اسی نے آمادہ کیا قریش کو بتوں کی عبادت کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کر اس کو برا کرے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، یعنی ان کو جلد عذاب دے دیا جاتا اگر پہلے سے یہ بات نہ ہوتی، یعنی مہلت دینا قیامت کے دن تک۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی سخت دردناک ہے جہنم میں اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، یعنی قیامت کے میدان میں وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، یعنی وہ لوگ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ یقیناً طور پر ان پر واقع ہونے والا ہے، اور یہ ان کی حالت ہوگی ان کے قیامت کے دن، ان کے دوبارہ لوٹنے کے دن۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، یعنی کہاں یہ سکتے ہیں ان مومنوں کے مقابلے میں، اور کہاں وہ لوگ جو رسوائی میں اور ذلت میں ان لوگوں کے نسبت ہو سکتے ہیں جو جنتوں کے باغات بھی ہوں گی، اور ان کے پاس تمام چیزوں کی جو وہ چاہیں گے، یعنی کھانے کی، پینے کی اور لذتوں کی، ان چیزوں میں سے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل پر خیال گزرا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یعنی یہ بڑی کامیابی ہے اور نعمت کامہ ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ پاک اپنے بندوں پر یہ سب کچھ گناہ اور برائیاں کرنے کے باوجود رزق دیتے ہی رہتے ہیں۔ کسی کافر کے رزق کو کم نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دل دیتے ہوئے دنیا میں اور ان کی نعمتوں کو تام کرتے ہوئے دنیا میں سب کچھ دے دیتے ہیں۔ یرزق من یشاء، جس کو چاہے روزی دیتے ہیں۔ اس لیے روزی کا تعلق انسانی عقل اور فہم سے نہیں ہے، اللہ کی لطافت سے ہے، اس کی شان لطیفی سے، اور وہ قوی اور زبردست ہے، اس لیے قوت والا ہے، جس کو چاہے دے، اور عزیز ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، اس قسم کی آیتیں قرآن کریم میں کثرت سے آئی ہے۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں کا تقابل کیا ہے، اور عاجلہ اور عاجلہ کہا ہے۔ دنیا کی زندگی عاجلہ ہے، جلدی ختم ہوگی، اور انسانوں کا فطری طور پر انسانی جذبات یہ ہوتے ہیں کہ جو چیز ابھی مل رہی ہو اس کی طرف رغبت کرتا ہے، اور بعد والی چیز کی طرف رغبت اس کو نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے طلباء کو سمجھاتے ہیں کہ 8-9 سال محنت کر لو، پھر اس کے بعد زندگی پر بے چینی نہیں ہوگی، چین و سکون سے رہیں گے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو من کان یرید حرث الآخرہ، یہی حال آخرت کا بھی ہے۔ جو آخرت کی کھیتی چاہیں گے، مراد آخرت کی زندگی کو سنوارنا چاہیں گے، اور وہ اس کی طرف مائل ہوں گے، تو ہم ان کو اور مزید توفیق سے نوازیں گے۔ نزید لہو فی حرثی، اس کھیتی میں اور اضافہ ہوگا۔ اور جو دنیا کو چاہے گا تو دنیا والوں کو دنیا دے دی جائے گی، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ نیچے ایک روایت ذکر کی، ایمان والے بھی اگر دنیا کے اندر آخرت والے عمل نہیں کر رہے ہیں بلکہ دنیا والا کر رہے ہیں تو آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملنے والا ہے۔ نیتوں کا استخلاص اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یہ دنیا میں اس طرح کا عمل کرتے ہیں مشرکین کہ ایسا لگتا ہے کہ گویا نعوذ باللہ ان کو کسی نے روکا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا ان کے شرکاء نے ہی یہ دین ایجاد کیا ان کے لیے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ حالانکہ شرکاء نے بھی نہیں دیا، یہ ان کی اپنی فطرت، اپنی طبیعت اور ان کی اپنی صحبتیں لوگوں کی ایک دوسرے سے، اس نے ان کو کفر اور شرک کی طرف بلایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آخرت کا ایک دن متعین ہے حساب کتاب کا، اس سے پہلے ہم حساب نہیں لیتے۔ اگر ہم چاہتے تو لے سکتے تھے، لیکن ہم نے انسانوں کو اختیار دیا، ڈھیل دی۔ اس کے ذریعے ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت بھی بتلاتے ہیں کہ ہماری طرف سے ڈھیل دی گئی ہے، اس لیے عذاب ہم تم کو نہیں دے رہے ہیں، اور ہمارے یہاں ایک قانون اور ایک وقت مقرر ہے، اس کے مطابق۔ یہ اس طرح کی آیتیں مشرکین کے جواب میں بھی ہے، جو یہ کہتے تھے کہ قیامت کب آ رہی ہے، کیوں نہیں آ رہی ہے، اس طرح کے سوالات کرتے تھے۔ منافقین کہتے تھے کہ یہ نبی اگر سچے ہیں تو ہماری منافقت کی باتیں کیوں نہیں سن پا رہے ہیں، اللہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں، اس طرح دھوکے میں رہتے تھے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، دنیا کے اندر جو ڈرے نہیں تھے
آخرت میں در نہ ہوگا، اور یہاں جو در گئے ان کو وہاں در نہیں ہوگا۔ تر الظالمین مشفقین مما کسبوا، دنیا میں جو کچھ اعمال کیے ہیں اب اس سے اشفاق ان کو در ہوگا، لیکن اب کوئی مطلب نہیں اس کا، وہو واقع بہم، اس لیے کہ قیامت ہو چکی ہے۔ اور ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہوگی، اسی کو ذکر کیا، جنت کی ایسی نعمتیں مالا عین رات والی، اس طرح کی اللہ پاک کی طرف سے دی جائے گی، اور یہ اللہ کا فضل ہوگا۔